السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اچھا جی، تو آج کا جو ٹاپک ہے جی، یہ آپ نے بالکل جب آپ فارغ ہوں، ریلیکس بیٹھے ہوں، آپ نے تب دیکھنا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی، آج کی باتیں ذرا سیریس باتیں ہیں۔ یہ آپ کے سامنے کچھ ریمز پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ریمز جو ہیں ان کو قابلی سامان بھی کہتے ہیں، ان کو کچے رم بھی کہتے ہیں۔ کچے ایز ان وہ کچے نہیں، یہ ایک دیسی زبان میں ہوتا ہے۔ یہ اب سامنے جو یہ گندا پڑا ہوا ہے یہ کچا ہے، ٹھیک ہے؟ کچا رم مینس کہ یہ ریسٹورڈ نہیں ہوئے ہوتے، قابلی رمز ہوتے ہیں۔ اور قابلی کا مطلب ہوتا ہے جو جاپان وغیرہ سے یوزڈ آتے ہیں۔ آج کل تو زیادہ تر دبئی سے ہی آ جاتے ہیں، شارجہ سے، جو کہ تورخم کے راستے پہلے آتے تھے۔ اب تورخم کا راستہ بھی بند ہو گیا ہے اور کوئٹہ وغیرہ سے ان کی آمد و رفت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ پہلے یہ بالکل ہم جب خود جاتے تھے کیا کہتے ہیں تورخم وغیرہ، تو وہاں سے ہم تول کے بھی لاتے تھے۔ اس زمانے میں یہ بی بی ایس جو ہوتا تھا، یہ ہم 4,000 روپے پہ سیٹ جو ہے وہ ہم تول کے لاتے تھے، تو وہ 4,000 3,500 کا سیٹ ہمیں پڑ جاتا تھا۔ اب جو ہے اب وہ بی بی ایس ہول سیل میں ہمیں جو ہے نا 20-22 ہزار کا نہیں ملتا، جو کہ ریسٹورڈ نہیں ہوا ہوتا، ٹھیک ہے، بغیر کرایوں کے۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، خیر اتنی پرانی بات بھی نہیں ہے، نہ میں اتنا پرانا بندہ ہوں۔ یہ تقریباً بات ہے کوئی آج سے 6-7 سال 8 سال پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج آپ کے ساتھ میں کچھ باتیں کروں گا، وہ میں اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ کروں گا، کیونکہ مجھ سے کافی زیادہ لوگ زیادہ بھی جانتے ہوں گے، لیکن جتنا مجھے پتہ ہے اتنا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ آج تک نہ بھی ہو تو کوئی تقریباً 3 سے 4 ہزار سیٹس جو قابلی ہوتے ہیں وہ میرے ہاتھ سے نکلے ہوں گے، جو میں نے تیار کیے ہوں گے۔ قابلی سیٹس میں آپ کو بتاؤں گا تیار ہونے سے لے کے اینڈ تک ان کا کیا پروسیس ہوتا ہے، کس طرح تیار ہوتا ہے، قابلی ریمز میں فراڈز کس طرح سے ہوتے ہیں، اور کس طریقہ کار سے یہ مارکیٹ میں بکتے ہیں۔ تو میرا سوری یار، گلا خراب ہے اور میں آپ کے لیے یہ ویڈیوز وغیرہ بنا رہا ہوں، تو امید کرتا ہوں میرے یہ گلے کی جو خراش ہے اس سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ تو جی، قابلی ریمز میں سب سے پہلے میں آتا ہوں اس چیز پہ۔ یہ تو ابھی پورے کا پورا لاٹ ہم نے اٹھایا ہوا ہے اور میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے ان کو ریسٹور کرنے کا، تو یہ اسٹور روم میں پڑے پڑے ان پہ دھول مٹیاں لگ گئی ہیں۔ اور یہ جو ہے اس وقت یہ وول کریز کا گریم لائٹس ہے 57 ایکسٹریم، ٹھیک ہے؟ یہ اس وقت قابلی سیٹ ہے 5x114 PCD میں، اور جب یہ ریسٹور ہوتا ہے اس کی پکچر بھی ابھی اسکرین پہ یہ لگ گئی ہے، آپ دیکھ لیں۔ یہ جو یہ سامنے پڑا ہوا ہے، اس سے لے کے فنش پروڈکٹ تک اس پہ کیا خرچہ آتا ہے، کس طرح آتا ہے، اور یہ اس کی پھر قیمت کیا ہو جاتی ہے۔ قیمت کی بات میں آپ سے اس لیے نہیں کروں گا اس فارم میں، کیونکہ آپ میں سے 100 میں سے 90% لوگ وہ ہیں جو کہ ایک سیٹ اپنی گاڑی کے لیے خریدتے ہیں۔ اس کی خریداری جب آپ ایک ایک سیٹ کرو گے تو آپ کو ریٹیل ریٹ پہ ملے گا۔ ہم لیتے ہیں 50 سیٹ، 60 سیٹ، 100 سیٹ ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی قابلی کا کام میں نے کافی کم کیا ہوا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنا۔ تو جی یہ دیکھیں، اب یہ 17 انچز ہے 5x114، یہ اس رم کا جو لاٹ تھا ہمارے پاس آیا تھا، تقریباً یہ چھوٹا سا لاٹ تھا، یہ کوئی 25 سیٹ کا لاٹ تھا جی۔ اور فنش پروڈکٹ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ قابلی رم میں یہ دیکھیں، یہ اب بالکل جب صاف ستھرا ہوگا، یہ اپنے ہی کلر میں تھا، ٹھیک ہے؟ اس کا بلیک کلر تھا، اور میں تھوڑا سا یہ دھول ادھر سے ہٹا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ کالے رنگ میں تھا جو آیا تھا۔ اس میں قابلی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھائی قابلی میں جب آئے گا تو ہر سیٹ جو ہے وہ جاپانی ہوگا یا جرمن ہوگا یا فرینچ ہوگا یا USA ہوگا، اس میں یہ بالکل ضروری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ باہر کے ملک میں صرف جاپان کی چیز یوز ہوتی ہے، وہاں بھی چائنیز چیزیں یوز ہوتی ہیں، جو چیزیں USA میڈ ہوتی ہیں۔ میرے پاس ایسے USA میڈ سیٹس بھی آئے ہیں، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، میرے اپنے ہی سرکل میں ہیں، میرے جاننے والے ہیں جو USA میں اپنے گھروں میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی کاٹیج فیکٹریز لگائی ہوئی ہیں اور اس پہ USA اسٹیمپ ہوا ہوتا ہے۔ پھر میں ایک اور چیز پہ آؤں گا، اکثر میں دیکھتا رہتا ہوں فیس بک پہ جس پہ لوگوں نے لکھا ہوتا ہے ڈیزائن بائی جاپان یا جاپان ڈیزائن یا اس طرح کچھ لکھا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ وہ کوئی جاپنیز وغیرہ رم نہیں ہوتے، وہ چائنیز ہی ہوتے ہیں،
جو کہ آئے ہوتے ہیں کابلی میں اس لیے کہ باہر کسی نے خریدے ہوتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں۔ یہاں پر تھوڑی سی اویئرنیس نہیں ہے، اس کو جاپان ڈیزائن لکھا ہو یا ڈیزائن بائی جاپان لکھا ہو تو اس پہ جو ہے وہ لوگ غلطی کر دیتے ہیں، وہ تائیوان وغیرہ چائنیز وغیرہ ہی ہوتے ہیں۔ اوریجنل پہ کبھی بھی یہ نہیں لکھا ہوگا کہ ڈیزائن بائی جاپان اور جاپان ڈیزائن، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، یا اگر ہوتی بھی ہیں کچھ ایک آدھ آ جاتے ہیں لیکن وہ 100 میں سے ایک سیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی میں آپ کو کچھ سیٹس دکھاؤں گا۔ یہ دیکھیں، یہ تو پہلے اس طرح کا ہمارے پاس جب لاٹس آتے ہیں تو وہ اس سین میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بالکل ابھی یہ اوکے سیٹ ہے، اس میں کوئی رگڑ وغیرہ نہیں لگی یا کوئی خرابی نہیں ہے یا ٹیڑھا وغیرہ نہیں ہے۔ اس میں اب یہ سیٹ میرے پاس پڑا ہوا ہے، یہ این کے کا سیٹ ہے، اور این کے میں یہ اوریجنل جیپنیز ہے 17 انچ میں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ اوریجنل جیپنیز سیٹ ہے اور یہ اپنے کلر میں آیا ہوا ہے، لیکن اب یہ دیکھیں اس میں ایک ریم پہ یہ سائڈ پہ خراش لگی ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پھر ریسٹور کس طرح ہوتے ہیں، اور یہ اتنی خراش اگر ہو تو وہ میٹر نہیں کرتا، اس سے آپ کی گاڑی پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑتا، یہ پھر سیٹنگ اس کی ہو جاتی ہے، کمپرومائز اس پہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ میں مانتا نہیں ہوں کہ مارکیٹ میں کوئی ایسا قابلی سیٹ ہو، حالانکہ یہ میرے اپنے سیٹس ہیں، میں اپنے سیٹ کی ویلیو خراب نہیں کروں گا، لیکن میں وہ چیز کہتا ہوں آپ سے جو سچ ہے، اس لیے کہ جھوٹ کے بیس پہ کچھ نہیں بنتا۔ تو یہ چیزیں کیسے ریسٹور ہوتی ہیں، صحیح ہے۔ اور اب فنشڈ پروڈکٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے، اور اسکرین پہ ابھی میں کچھ اور فنشڈ پروڈکٹس پہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں، جب یہ تیار ہوتے ہیں تو وہ اس طرح ہو جاتے ہیں۔ اب جو یہ سیٹ آپ کے سامنے ہے، یہ جی والکریس کا ہے VR-G2، یہ اب اوریجنل جاپنیز ہے، 18 انچز میں، مرسیڈیز آڈی وغیرہ کے لیے 112 PCD میں، ٹھیک ہے۔ یہ اب آکشن سے ہم نے خریدا تھا، جو باہر آکشنز ہوتے ہیں موسٹلی وہ اسکریپ کے ہوتے ہیں، تو یہ ہم نے آکشن میں خرید لیا تھا۔ اس پہ ایک اوپر سے ایک لائن بھی آ جائے، رنگ بھی خراب ہو جائے تو وہاں اسکریپ میں پھینک دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے پھر ریسٹور کیا، اس کی پکچرز ابھی یہ اسکرین پہ آپ کو دکھ رہی ہیں جو ہم نے فوٹو شوٹ کیا تھا۔ یہ اب ہمارے پاس ایک سیٹ ہے، یہ دیکھ لیں 8 ایک ویلز ہیں، یہ بھی 16 انچز میں آئے ہوئے ہیں، صحیح ہے۔ اور اب ضروری نہیں ہے کہ یہ ریم قابلی ہے، یہ فنش پروڈکٹ ہے، یہ ہم نے ریپینٹ کیا ہوا ہے، ریسٹور کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ جاپنیز ہو، اب یہ تائیوان میڈ ہے، اس کے پیچھے لکھا بھی ہوا ہے کہ تائیوان میڈ، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ذرا دکھا بھی دیتا ہوں، کدھر، یہ دیکھیں آپ کو دکھ رہا ہوگا، یہ میڈ ان تائیوان کے ریمز ہیں۔ تو قابلی میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بھئی ہر ریم جاپنیز ہوگا، پہلی بات یہ ہو گئی۔ اب اس کو تیار کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ ریم ہے، ٹھیک ہے، اس پہ اتنی خواری نہیں ہوتی۔ اکثر یہ وینڈرز کیا کرتے ہیں، قابلی سامان میں 2 نمبری اس بات پہ ہوتی ہے، یہ ایز سچ 2 نمبری نہیں ہوتی، لیکن بات یہی ہے کہ آپ جتنا چیک کرو گے، جتنا آپ اس پہ ٹائم لو گے، آپ سے کاریگر جو ہے پیسے لے گا۔ اکثر میں مختلف شہروں میں دیکھتا ہوں، اسلام آباد پنڈی ہو گیا، وہاں ایک سیٹ کے 7-7 ہزار بھی لیتے ہیں، میرے سامنے 10,000 روپے بھی ریسٹور کرنے کے لیے، تو اس میں تقریباً اگر کوئی 7,000 لیتا ہے تو اس میں 4,000 روپے اس کا سوچا پروفٹ ہے۔ اچھے سے اچھا پینٹ سیکنڈز وغیرہ کے پروڈکٹس یوز آپ کرو تو 3,000 روپے میں اچھا پینٹ ہو جاتا ہے ویل، ٹھیک ہے۔ ایز فار ایز اس میں کوئی ٹولنگ وغیرہ نہ چاہیے ہو، اور اگر ٹول چاہیے ہوگا تو وہ لازمی بات ہے کرنا ہوگا۔ اور جو لوگ صرف، اب فرض کریں میرے پاس یہ 5-6 سیٹس آتے ہیں اور یہ میں رنگ کے لیے دے دوں تو میں اس کو، وہ مجھ سے پوچھے گا صرف رنگ کرنا ہے یا چیک بھی کرنا ہے کہ خدا نخواستہ اس میں کوئی ایشو ہے، معمولی سا ایشو، یہ ٹول بھی ہو جاتے ہیں، اس سے بھی ایشوز نکل جاتے ہیں بیلنسنگ کے، یہ اس میں جو ایسی قسم کی خراش لگ جاتی ہے یہ بھی اس میں ٹول لگتا ہے، اور ٹول کے بعد جو ہے پھر اس میں بالکل ایجز پہ پوٹین لگ جاتی ہے، اور وہ پوٹین بھی اس طرح نہیں ہوتی کہ جو بالکل ایک ٹوٹا ہوا ریم ہو، ٹھیک ہے۔ وہ ٹوٹا ہوا ریم جو بالکل یوز کے قابل نہیں ہوتا وہ کبھی بھی ریسٹور نہیں ہوتا، اگر ہو بھی جائے تو اس میں ایشوز کافی ہوتے ہیں، ہائی سپیڈ میں ایشوز ہوتے ہیں، تو وہ پھر دھوکہ دینے والی بات ہے۔ ہمارے پاس فرض کریں اگر 80 سیٹ کا لاٹ آتا ہے تو اس میں 2-3 ایسے نکل جاتے ہیں، لیکن جو صاف بات ہے اس کا لاس کا جو مارجن ہے وہ ہم نے اور سیٹس میں نکالا ہوتا ہے۔ یہ میں مانتا نہیں ہوں کہ اس چیز میں پروفٹ نہ ہو، ظاہری بات ہے، حق حلال کا پروفٹ جو رکھتا ہے تو وہ بالکل ایک جائز کام ہے، اس لیے کاروبار کوئی فری کے لیے نہیں کرتا۔ میری باتیں آج تھوڑی سی تلخ ہوں گی، لیکن آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے میرے پاس یہی طریقہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سین کیا ہوتا ہے۔
اچھا تو یہ آپ جاتے ہو، یہ اس کے بعد اس کا سارا یہ رنگ جو ہے یہ اتر جاتا ہے، اس کے بعد اس کو مشین پہ چیک کیا جاتا ہے کہ آیا اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس میں 100 میں 10% بھی ایشو ہو اور وہ رنگ وغیرہ ہو جائے تو جب گاڑی پہ انسٹال ہوتا ہے تو کچھ عرصے بعد اس کا وہ ایشو آنا ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ پھر مشینوں پہ جو ہے رم کے بیلنسنگ وغیرہ چیک کی جاتی ہے، وہ چیز اوکے ہو جائے، اس کے بعد استر ہوتا ہے، اس کے بعد پینٹ جاب اس کا جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ویل جو ہے پھر فنش پروڈکٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ یہ دوبارہ میں نے آپ کو اسکرین پہ دکھا دیا کہ یہ کیسا دکھتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جی، یہ وائٹ کلر کے ہیں، یہ اوزی ریسنگ کے ویلز ہیں، یہ اوریجنل اٹالین میڈ ہے، صحیح ہے۔ اس کے ساتھ اپنے یہ کیپس بھی آئے تھے، یہ 16 انچز میں تھے، اور یہ آپ دیکھ لیں اوریجنل جو ہے اوزی ریسنگ ہے، الٹرا لیجیرا ویلز ہیں اور اٹلی میڈ یہ ہوتے ہیں۔ یہ 114 PCD میں آئے تھے۔ اس کی یہ کناریاں جو ہوتی ہیں، اگر کناری پہ تھوڑا سا بھی پوٹین ہو تو اس میں ایک ابھار سا آئے گا، اس میں مسٹ کوئی نہ کوئی چیز ہوگی۔ یہ اس پہ دھول پڑی ہوئی ہے ذرا، جو جس چیز سے پوٹین لگی ہو اس کا پتہ صاف چلتا ہے جی، اور وہ جو ہے بالکل اس کی سرفیس اسٹریٹ نہیں ہوتی، اس کی سرفیس میں اس طرح کے بمپس مسٹ ہوتے ہیں۔ تو وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کاریگر پہ، لیکن کوئی کاریگر بھی جو ہے نا وہ اتنی خواری آج کل نہیں کرتا، اور جو خواری کرتے ہیں وہ پھر منہ مانگے پیسے لیتے ہیں۔ تو یہ قابلی سین تھے جی، رم اس طرح ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس نہیں، جتنے بھی ڈیلرز ہیں سب کے پاس اسی فارم میں آتے ہیں۔ اس سے پھر ریسٹور ہو کے جو ہے نا یہ اسکرین پہ آپ کے شو ہو رہا ہے، یہ چیزیں بن جاتی ہیں۔ اس میں تائیوان میڈ بھی آتے ہیں، تھائی لینڈ بھی آتے ہیں، جرمن بھی آتے ہیں، اٹلی، USA، سب کچھ جیپنیز وغیرہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو قابلی سین میں آپ اس چیز سے میں چاہوں گا کہ جب بھی آپ قابلی رم لیں تو اس کو اس بیسس پہ لیں کہ بھائی اس کا جو ویل ہے یہ ریپیئر نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، یہ کہیں سے ڈیمیج نہ ہو، کریک نہ ہو، جو کریک کو بھر دیتے ہیں شاپس والے یا ڈیفرنٹ ڈیلرز، تو آپ اس چیز سے گریز کریں کہ آپ کو کریک رمز نہ مل جائے۔ اس لیے جو کریک ہوتا ہے یہاں پر وہ ٹانکا لگتا ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں۔ ہمارے ملک میں جو ہے یا گیس کا ویلڈ ہوگا یا وہ بجلی کا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ ویلڈز جو ہے مہینہ کام کر لیں گے، 2 مہینے کام کر لیں گے، تو اس چیز کی ذمہ داری پہ لینا ہے کہ بھائی یہ اس میں پہلے سے کوئی کریک نہیں ہے، یا کوئی کریک ہو تو اس کو پوٹینوں سے نہیں بھرا ہوا کہ صرف وہ پشتوں میں کہتے ہیں کہ لڑل تپل لکڑی ہوئی، صرف تھوک پالش کا کام، وہ چیز نہیں آپ نے لینی ہے۔ اور اگر آپ لیتے بھی ہو اس فارم میں لیتے ہو تو آپ ایزیلی اس کو ریپینٹ کر سکتے ہو۔ مارکیٹ میں 6-7 ہزار بھی لوگ لے لیتے ہیں، لیکن اچھے سے اچھا پینٹ جو ہے وہ 3,000 3,500 تک ہو جاتا ہے، جس میں آپ کو وہ ویل چیک کر کے بھی دیتے ہیں کہ ہاں بھئی اس میں اگر کوئی تھوڑا بہت ایشو ہو تو وہ آپ کو نکال دے۔ ایشو ایز ان کوئی ایشو نہیں ہوتا، اگر آپ اس کو نہ بھی نکالو تو رم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ بالکل ایک چھوٹا سا بالکل مچھر جتنا داغ بھی ہو، کہیں سے کوئی ٹک لگی ہو، کوئی بینڈ ہو تو وہ نکل جاتے ہیں۔ اور یہ میں مانتا نہیں ہوں کہ جس رم میں بینڈ وغیرہ ہو اور وہ لوگ ریپیئر کریں اور اس کے بعد جو ہے اس چیز میں کوئی ایشو آ جائے۔ بینڈ جو ہے بہت ہی، میں ایک سلائٹ بینڈ اور بالکل ایک چھوٹے سے داغ کی بات کر رہا ہوں۔ لیٹ سپوز یہ دیکھیں، یہ دیکھ لیں، یہ ایک ہلکا سا اس پہ نشان ہے، یہ آپ کو میں زوم کرتا ہوں، سوری فوکس کرتا ہوں، یہ دیکھ لیں۔ اب یہ جو ہے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ ریسٹور ہوگا، یہ کس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ بالکل سیٹ ہو جائے گا۔ لیکن جو رمز بالکل کریک ہوئے ہوتے ہیں یا جن میں بالکل ویزیبل بینڈز ہوتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہے اس چیز سے گریز کیا کریں، اور وہ اگر ریسٹور ہوتے بھی اتنی اس پہ پوٹین لگا لیتے ہیں کہ اس کے بعد جب ٹائر آپ انسٹال کرتے ہو تو اس سے پورے چیتھڑے اڑ رہے ہوتے ہیں پوٹینوں کے، تو وہ چیز مزہ نہیں کرتی۔ رنگ ہمیشہ جو ہے 2K یا سیکنڈز وغیرہ کا یوز کیا کریں، اور اپنے سامنے رنگ بنوایا کریں۔ یہ 1000-1500 کا بھی رنگ ہوتا ہے، لیکن وہ رنگ جو ہے ایسا لگتا ہے کسی نے ہاتھ سے برش پینٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چیز آپ نے اس چیز پہ آپ نے غلط نہیں ہونا، اور خود آپ ریسٹور کرتے ہیں تو یہ میں زیادہ اچھا سمجھتا ہوں۔ اگر آپ کو پہلے سے ریسٹور ہوئے ہوئے ملتے ہیں، میرا جو سامان ہے جی وہ میں را فارم میں نہیں بیچتا، میں ریسٹور کر کے ہی بیچتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، یہ 2 سیٹس ہیں میرے پاس، یہ دیکھیں، یہ ٹیوننگ کمپٹیشن ویلز ہیں، یہ میرے پاس ایڈوانٹی کے اوریجنل جیپنیز ویلز ہیں 17s میں۔ میں کوئی رم بھی جو ہے وہ را فارم میں نہیں بیچتا، میرے پاس جو بھی قابل آتا ہے اس کو میں ریسٹور کر کے، کیونکہ میری فطرت میں یہ گندگی نہیں ہے، مجھے صاف ستھری چیزیں پسند ہوتی ہیں۔ تو میرے انشاءاللہ میرا جو بھی سامان ہوگا اس کی گارنٹی ہوگی، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھ سے ہی خریدیں، آپ کو جہاں سے سستے ملتے ہیں، جہاں سے اچھے ریٹ میں ملتے ہیں، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ وہیں سے خریدیں۔ یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ پریکاشنز آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کس طرح ایک قابلی رم کو چوز کریں اور پھر اپنی گاڑی کے لیے اس کو پرچیز کریں۔
یہ سارے ہمارے قابلی سیٹس تھے. اب دیکھیں یہ اوریجنل جیپنیز ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے یہ گرام لائٹس 57 ایکسٹریم رم کی کاپی ہے جی, یہ ٹھیک ہے, یہ تھائی لینڈ میڈ میں کاپی آئی ہوئی ہے, اور یہی شیپ ابھی اسکرین پہ دوبارہ میں آپ کو شو کر رہا ہوں. یہ جو ہے اوریجنل میں ہمارے پاس ایک سیٹ آیا ہوا تھا. اوریجنل کافی ہمارے پاس آتے ہیں, لیکن قابلی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر رم جو ہے وہ جاپنیز ہوگا. لوگ لگا لیتے ہیں قابلی اور جب آتے ہیں پیچھے لکھا ہوتا ہے میڈ ان تائیوان. تائیوان کوئی بری چیز نہیں ہے, بیسٹ چیز ہے, لیکن آپ کو صرف میں ایک ٹرمینالوجی بتا رہا ہوں کہ قابلی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز جاپنیز ہوگی. اب یہ ہمارے پاس جاپنیز ہے, یہ دیکھیں یہ تائیوان میں آیا ہوا ہے, اس میں جاپنیز میں بھی ہمارے پاس سیٹ پڑا تھا, سیم یہی چیز. اب یہ جو ہے یہ اوریجنل جاپان ہے, یہ آکشن سے لیا گیا تھا. اس کی پرائس اگر آپ برانڈ نیو امپورٹ کرو 18 انچ میں تو آپ کو وہ کم از کم 3-4 لاکھ روپے کا پڑے گا اس وڈتھ میں, صحیح ہے. اور یہ وائٹ میں جو ہے یہ اوزی ریسنگ ہے, اوریجنل اٹالین میڈ ہے, 16 میں ہے, اور 114 PCD 4 نٹ میں یہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے. اگر یہ 114 کی جگہ یہ 100 PCD 4 نٹ ہوتا تو اس نے 10 منٹ بھی ہمارے گوڈاؤن پہ نہیں رکنا تھا. اس طرح سین بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. یہ اولڈ سکول گاڑیوں کے لیے, جو ریئر ویل گاڑیاں ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ ہے. تو یہ کچھ قابلی چیزیں تھیں. اس پہ پھر اب فرض کریں یہ رم ہے, یا اگر یہ T37 ہوتا تو اس پہ کیا کرتے ہیں کہ اسٹکر شکر لگا کے, ہم نے بھی لگائے ہوئے ہیں کافی بار, اور اسٹکر لگ جاتے ہیں تو اس کی خوبصورتی اور جو ہے اچھی ہو جاتی ہے. لیکن اسٹکر بنانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. کافی آپ نے T37s دیکھے ہوں گے جس پہ میں جب دیکھتا ہوں تو وہ اسٹکر لگائے ہوتے ہیں جو بالکل وہ کارٹون والے اسٹکرز ہوتے ہیں, تو وہ چیز نہیں. جو اوریجنل اس کے اسٹکرز ہوتے ہیں آپ کو میں اس کی بھی پکچر ابھی لگا لیتا ہوں, میرے پاس کچھ پڑے ہوئے ہیں جو ہم نے بنوائے تھے. تو وہ اسٹکرز بھی کاسٹ کرتے ہیں, ویسے اسٹکر 50 روپے کا بھی بنتا ہے, اور وہ 4 اسٹکرز جو ہے میں 1000 کے بناتا ہوں. تو ظاہری بات ہے اس میں کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوتا ہے. تو اس سے ایک اوریجنلٹی آتی ہے, ایک خوبصورتی آتی ہے جب آپ کی گاڑی پہ انسٹال ہوا ہو. تو یہ آپ کو میں نے دکھا دی, یہ کچھ باتیں تھیں, اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. قابلی چیزوں پہ اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن وہ آپ کو سمجھ نہیں آنی, اور وہ میں اس وقت نہیں, وہ میں آگے کے لیے چھوڑ دوں گا. اس وقت جو بیسکس تھی وہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں. تو یہ قابلی رمز کا جو قابلی رمز کا کام ہے, قابلی رمز کی ڈیٹیلز ہیں, کس طرح آپ چوز کرو گے قابلی رمز کے وہ ڈیمیج نہ ہو, ریپیئر نہ ہوا ہو. جو ڈیمیج اور ریپیئر ہوا ہوتا ہے اس میں خواہ مخواہ پروٹین استعمال ہوئی ہوتی ہے, وہ آپ جب دیکھو گے آپ کو اپنے ہاتھ سے جب اس کے اوپر ہاتھ پھیرو گے, اور جب آپ کی اپنی آنکھیں ہیں وہ آنکھوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے بھئی اس میں ابھار ہے, اس میں پروٹین ہے. اس لیے جب آپ گاڑی خریدنے بھی جاتے ہو جو اوریجنل رنگ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے, اور جس میں پروٹین وغیرہ لگی ہوتی ہے وہ چیز الگ ہوتی ہے. تو اس چیز میں خیال کیا کریں, ڈیمیج نہ ہو, ریپیئر نہ ہو, کریک وغیرہ نہ ہو. اور ریسٹور ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہر ویل ریسٹور ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ چاہیں گے کہ آپ یہ اس فارم میں رم لگائیں. اس فارم میں رم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 2 پیسے کا رم بھی نہیں ہے. جو ہمارے پاس اوریجنل رمز آتے ہیں جن کی ہزاروں میں قیمتیں ہوتی ہیں, 50,000 60,000 لاکھ روپے تک قیمتیں ہوتی ہیں, وہ بھی اس فارم میں آتی ہیں. اور وہ جب ریسٹور ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ریسٹور ہو جاتی ہیں جن کو ریسٹور ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ صرف اس کی صفائی اور ڈیٹیلنگ ہو جاتی ہے اور مارکیٹ میں وہ چیز نکل آتی ہے. لیکن رنگ بھی ایسا ہو کہ انسانیت والا رنگ ہو, وہ تھوک پالش نہ کی ہو, اور اگر سٹکرز کوئی لگاتا ہے تو وہ بھی اوتھینٹک فارم میں ہو. کافی باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. امید کرتا ہوں یہ جو ہمارا ایپیسوڈ ہے آپ کے کام آئے گا, اور آپ کو تھوڑی بہت اس سے انفارمیشن ملی ہوگی. اگر تھوڑی بھی آپ کو اس سے انفارمیشن ملی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں, اور آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. انشاءاللہ میں دوبارہ ایک ایپیسوڈ بناؤں گا انہی قابلی ویلز پہ, جن میں کافی ساری اور ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور اس کے علاوہ 1-2 اور چیزیں ہیں, ان کی ویڈیوز بھی انشاءاللہ آ رہی ہیں. میرے پاس ایک سیٹ آف ویلز آیا ہوا ہے 17 انچز میں بلیک کروم میں. آپ کو میں دکھاؤں گا اپنے بلیک کروم کی کوالٹی اور اس رم کی بلیک کروم کی کوالٹی, جسے کروم کہا جاتا ہے لیکن وہ ہائیڈرو فنش ہے, الیکٹرو پلیٹڈ نہیں ہے, ہائیڈرو پلیٹڈ ہے. اور وہ میں آپ کو دکھاؤں گا, وہ کوڑیوں کے بھاؤ بکتے ہیں. تو یہی سین ہوتا ہے کہ آپ کس طرح جو ہے بلف سے بچ سکتے ہیں. اور آپ کو انشاءاللہ میں کھری اور بالکل صاف باتیں بتاؤں گا کہ کس طرح اس ہمارے ویلز کی, جو پاکستان میں ویلز کے بزنس ہوتے ہیں اس میں کیا کچھ ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے. اور انشاءاللہ یہ میرا اس ویڈیو کا بالکل ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. یہ صرف جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. نہ میں نے یہ کہا ہے آپ سے کہ آپ ادھر سے لو اور ادھر سے نہ لو, نہ میں نے کوئی اور بات کی ہے.
آپ کو میرے پاس چیز پسند آئے، مجھ سے لو، کسی اور کے ساتھ پسند آئے، بے شک آپ ان سے لے سکتے ہیں، اس لیے کہ روزگار ہے، میرا گاہک اللہ نے الگ رکھا ہوا ہے اور اگلے کا گاہک جو ہے اللہ نے الگ رکھا ہوا ہے۔ تو جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں آتا ہوں، پھر بہت ہی ایکسائٹنگ ویڈیو ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کو کروم کا ڈفرینس میں بتاؤں گا، ویل کا ڈفرینس، کوالٹی کا ڈفرینس بتاؤں گا، اور وہ ویلز میرے ویل سے تقریباً 25 سے 30 ہزار روپے سستے بھی آپ کو ملیں گے۔ تو وہ اصل میں تو کام ہی نہیں کرتا لو گریڈ ویلز کا، لیکن میری کچھ پیمنٹ تھی، ایک بھائی کے پاس پھنسی ہوئی تھی، تو ان کے پاس کیش نہیں تھا، تو انہوں نے کہا یار بھائی میرے پاس یہ برانڈ نیو ریم پڑا ہوا ہے، یہ تم لے لو۔ مجھے مجبوری میں اٹھانا پڑا کیونکہ وہ تقریباً سال سے اوپر ہو گیا تھا کہ میری پیمنٹ پھنسی ہوئی تھی۔ تو چلو کاروبار میں تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، یہ چیزیں چلتی ہیں، لیکن پلیز برائے مہربانی، یہ میں اپنے آپ کو بھی سمجھاتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی میری گزارش ہے، جب کسی سے آپ کمٹمنٹ کر لیں کائنڈلی اس کو توڑا نہ کریں۔ ہمارے بزنس میں یہ چیزیں جو ہے ہم زبان پہ چلتے ہیں اور زبان کی بہت ویلیو ہوتی ہے، اپنی زبان گندی نہ کریں جی۔ تو اس لیے اگر آپ ایک بار زبان کرو گے اور دوسری بار جو ہے پھر میں آپ کو، یا کوئی بھی ہو، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہو، چاہے آپ کا دوست ہو، یا جو کوئی بھی ہو، کار گائز کمیونٹی میں سے کوئی ہو، پھر آپ پہ اعتبار نہیں ہوگا، اور ایک بار اعتبار چلا گیا تو وہ چیز پھر دوبارہ نہیں آتی۔ خیر باتیں بہت ہے کرنے کے لیے، لیکن یہ ایپیسوڈ فل دیکھیے گا، اور پسند آئے تو ویڈیو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں جی، اللہ حافظ۔